روس کے زیر قبضہ یوکرین کے جوہری پاور پلانٹ پر دوبارہ حملہ۔ یہ پلانٹ کتنا خطرناک ہے؟ روس کی افواج یوکرین کے جوہری پاور پلانٹ پر قابض ہے، جو کہ یورپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ ہے۔ یورپ کے سب سے بڑے اور یوکرین کے اہم ترین جوہری پاور پلانٹ پر مزید گولہ باری کی اطلاعات ملی ہیں۔ یوکرین اور روس دوبارہ ایک دوسرے پر اس حملے کا الزام لگا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی طرف سے کہا گیا کہ جمعرات کو یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ کے دفتر اور فائر اسٹیشن پر 10 گولے مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اجلاس کر رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے جوہری پروگرام کے نگران ادارے کے سربراہ رافیل نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سنگین گھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی کہا کہ یہ تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یوکرین نے خبردار کیا ہے کہ روس اس پلانٹ میں دنیا کے بدترین جوہری حادثے کو بھڑکا سکتا ہے۔ روس نے مارچ کے اوائل میں اس جوہری پاور پلانٹ کو قبضے میں لیا تھا۔ بدھ کے روز G7 اتحاد میں شامل ممالک کے وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کو فوری طور پر پلانٹ کا کنٹرول کیو کے حوالے کرنا چاہیے۔ دراصل امریکہ نے پلانٹ کے ارد گرد علاقے میں ایک غیر عسکری زون قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جوہری پلانٹ کے قریب لڑائی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی وسطی مشرقی یوکرین میں واقع اس پاور پلانٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں گولہ باری دیکھنے میں آئی، اور اس وقت بھی روس اور یوکرین نے اس حملے کے لیے ایک دوسرے پر الزام کیا تھا۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نے اس جگہ کو فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یوکرین کی افواج جوابی کارروائی نہیں کر سکتی، وہاں سے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تاہم روس اس دعوے کی تردید کرتا ہے، جبکہ روس حکام نے اس سے متضاد بیان دیتے ہوئے یوکرین پر گولہ باری کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی فورسز راکٹ لانچ سسٹم اور بحری توپ خانے کا استعمال کر رہی ہے۔ دونوں فریقین میں سے کسی ایک کے دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی۔ ایسے میں اس جوہری پاور پلانٹ کی موجودہ صورتحال اور ممکنہ طور پر کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں۔ اس وقت اس جوہری پاور پلانٹ پر کیا ہو رہا ہے؟ روس نے مارچ کے اوائل میں یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملے کے دوسرے ہفتے میں کے جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوکرینی اور روس افواج کے درمیان لڑائی پلانٹ کے قریب پہنچ گئی تھی، جو کہ قصبے کے قریب ہے۔ اینر ہودار قصبے کے قریب ہے، اور پلانٹ کی ایک عمارت میں آگ لگ گئی تھی، جس سے پورے یورپ میں تشویش پائی گئی تھی۔ اس پاور پلانٹ کے 6 پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر ہیں، اور اس میں تابکاری فضلے کے متعدد سٹورز بھی ہیں۔ اس وقت یوکرینی عملے کے ایک رکن نے دعویٰ کیا تھا کہ پلانٹ پر براہ راست گولہ باری کی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں ایک ری ایکٹر کو نقصان پہنچا تھا۔ جمعرات کو اپنے ایک بیان میں یوکرین کی نیوکلیئر ایجنسی اینرہوٹیوم کا کہنا تھا کہ روسی حملے آوروں نے ایک بار پھر جوہری پاور پلانٹ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گولہ باری کی تھی۔
اپنے بیان میں اس کا کہنا تھا کہ اس پلانٹ کے ویلڈنگ علاقے کے قریب ایک انتظامی دفتر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں کئی ریڈیشن سینسرز کو نقصان پہنچا ہے۔ اس حملے کے بعد پلانٹ کے قریب موجود گھاس پر معمولی سی آگ بھڑکی تھی، لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یوکرین کی جوہری ایجنسی انراتوم کا مزید کہنا تھا کہ اس پلانٹ کے قریب واقع آگ بجھانے کا اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا اور گولہ باری کے باعث یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں ڈیوٹی پر موجود عملے کی شفٹوں کو بدلا جا سکے، لہٰذا انہیں اضافی وقت میں بھی کام جاری رکھنا پڑا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ لیکن اب صورتحال قابو میں ہے۔ دوسری طرف جمعرات کو نیو یارک میں شہر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گروسی نے ایک بار پھر بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کو پلانٹ کا معائنہ کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت نازک اور سنگین گھڑی ہے اور IAEA کو جتنا جلد ہو سکے اپنے مشن کو کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب تک اقوام متحدہ کی جوہری نگران ادارے کے اہلکار پلانٹ کا معائنہ کرنے سے قاصر ہیں۔ دراصل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اس سے قبل خبردار کیا تھا کہ علاقے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے غیر فوجی کارروائی کے محفوظ طریقے پر تکنیکی سطح کے فوری معاہدے کی ضرورت ہے۔ کییو میں یوکرین کے صدر کلنٹن نے خبردار کیا ہے کہ روس دنیا کے بدترین جوہری حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ سن 1986 میں کییو کے شمال میں واقع سوویت کے تعمیر کردہ جوہری پلانٹ کی تباہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ایسا حادثہ روس کے لیے بنا کسی حقیقی ایٹمی حملے کیے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے مترادف ہوگا۔ قبل اس جوہری پاور پلانٹ کے کمپلیکس پر پہلی مرتبہ حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا تھا، جس میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے پلانٹ پر گولہ باری کی مذمت کی گئی تھی، حتیٰ کہ چین جو شاذ اور نادر ہی روس پر تنقید کرتا ہے نے کہا تھا کہ اسے بھی جوہری تحفظ سے متعلق خدشات ہیں، جبکہ روس نے اس کے جواب میں رد عمل دیتے ہوئے یوکرینی تخریب کاروں پر جوہری پلانٹ میں آگ لگانے کا الزام عائد کیا۔ جولائی کے وسط سے کہ جوہری کے پلانٹ کے تحفظ کے متعلق خدشات سامنے آئے ہیں، جب روسی افواج پر اس پلانٹ کے قریب علاقوں سے فائرنگ اور گولہ باری کرنے کے الزام لگائے۔ یوکرین نے نام نہاد